السلام علیکم ناظرین، 365 نیوز کی اسپیشل لائیو ٹرانسمیشن میں میں ہوں مدثر اقبال۔ ناظرین، دنیا جو اس وقت بے یقینی کا شکار ہے، ایک خطہ جو عرصے سے کشیدگی میں گھرا ہوا ہے، ایسے نازک وقت میں ایک نئی امید جنم لے رہی ہے۔ ایران اور امریکہ، دو بڑی طاقتیں، اختلافات بھلا کر مذاکرات کی میز پر آنے کو تیار ہیں اور اس تاریخی لمحے کا مرکز بن رہا ہے اسلام آباد۔ یہاں صرف ایک ملاقات نہیں ہونے جا رہی، بلکہ امن کی ایک نئی راہ نکالی جا رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے تمام نظریں پاکستان پر مرکوز ہیں، جہاں سفارتکاری ایک نئے عروج کو چھو رہی ہے۔ ایک ایسا لمحہ ہے جب الفاظ ہتھیاروں پر بھاری پڑ سکتے ہیں اور مذاکرات جنگ کے سائے کو پیچھے دھکیل سکتے ہیں۔ عالمی قیادت پر امید ہے اور پاکستان کے عزم بڑے واضح ہیں کہ جنگ نہیں بلکہ دیر پا امن۔ ناظرین، پاکستان ایک بار پھر عالمی منظرنامے پر ایک اہم کردار کے طور پر ابھر چکا ہے، نہ صرف ایک میزبان بلکہ ایک پل جو فاصلے کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو دلوں کو جوڑ رہا ہے، نفرتوں کی آگ کو محبت اور امن کے زبان میں بجھا رہا ہے۔ اسلام آباد آج عالمی امن کا مرکز بن چکا ہے۔ دنیا آج اسلام آباد کی طرف دیکھ رہی ہے، جہاں ایران اور امریکہ کی اعلیٰ عہدیدار وسطیٰ میں قیام امن کے لیے پاکستان کی میزبانی میں مذاکرات کرنے جا رہے ہیں۔ سفارتی محاذ پر پاکستان کی اس بہترین کامیابی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت تجزیہ کار موجود ہیں، جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، اور ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ رضا محمد صاحب نے۔ بہت شکریہ دونوں احباب کا۔ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، آغاز کرتے ہیں۔ بہت بڑا ایک پاکستان کے لیے لمحہ ہے کہ سفارتی سطح پر پاکستان کی ایک بہت بڑی جیت ہے کہ جب امریکہ بھی اور ایران نے پہلے تو جنگ بندی کی اور اس کے بعد پھر اسلام آباد میں بیٹھ کے جو مذاکرات ہیں اس کے لیے بھی وہ کہ پاکستان بنیادی طور پر ہوسٹ ہے، میزبان ہے اور ایک فیسیلیٹیٹر ہے، لیکن یہ کتنی بڑی جیت ہے پاکستان کی؟ دیکھیں، یہ بہت بڑی آنر ہے، بہت بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے، اور اس کے اندر ہماری پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ کا کلیدی کردار ہے، اور انہوں نے ان کا ایک اپنا امیج تو ہے جو بڑا ہے، لیکن ان کی وجہ سے پاکستان کا امیج عروج پہ گیا ہے، اور نہ صرف خطے میں بلکہ پوری دنیا کے اندر۔ اور یہ ملاقات بھی ایک بڑا پائس ایکٹ ہے جو والنٹیئر کیا۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے لیٹر لکھا اور کہا کہ ہم ریڈی ہیں اس کو کرنے کو، اور الحمدللہ ہم دونوں سائیڈوں کو اتنا ان کا کانفیڈنس ون کیا کہ وہ دونوں ایگری ہوئے، اور یہاں بیسیکلی پاکستان ایک پیس لونگ کنٹری ہے، اور ہم یہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ جنگوں سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ آخر کار آپ کو سفارتی ذرائع اور ڈائلاگ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنی ہوگی، تب بھی بین الاقوامی امن آ سکے گا۔ آپ کو یاد ہوگا اور آپ کے ناظرین کو بھی یہ پتہ ہوگا کہ جب 20ویں صدی کی ابتدا ہوئی نا، تو بہت ایک خون خار قسم کی لڑائی فرسٹ ورلڈ وار لگی، جو کہ وہ بھی اس وقت بھی مسئلہ یہی تھا کہ جرمن نے برلن سے لے کے بغداد تک ایک ریلوے لائن بچھانے کی بات کی کہ ہم مڈل ایسٹ کے آئل اینڈ گیس کے یہی پرشین گلف تک پہنچیں گے اور عراق تک پہنچیں گے، اور وہ تقریباً ابھی 900 کلومیٹر رہتی تھی، 1600 کلومیٹر تقریباً ہو گئی تھی، تو ورلڈ وار اسی وجہ سے شروع ہو گئی۔ لیکن فرسٹ ورلڈ وار میں تقریباً 2 کروڑ لوگ لقمہ اجل بنے، اور پھر یہ سوچا گیا کہ جنگ سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہمیں تو کوئی ایسا بین الاقوامی سطح پہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو کنفلکٹ ریزولوشن اور بین الاقوامی پیس کو انشور کرے۔ تو کیا ہوا، لیگ آف نیشن بن گئی 1921 اور 22 کے اندر۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم نے اس کو ارریلیونٹ کیا، جیسے آج یو این اور ارریلیونٹ کر رہے ہیں، ان کی بات نہیں سن رہے، انٹرنیشنل لا کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ چائنا اس کا ممبر نہیں تھا، اس کا لیگ آف نیشن کا، سوویت یونین بنا پھر چھوڑ کے چلا گیا، تو ریزلٹ کیا ہوا کہ سیکنڈ ورلڈ وار لگ گئی۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں 7 سے 8 کروڑ لوگ لقمہ اجل بنے، اور امریکہ جو کہ ایک ہی ایسا کنٹری تھا جس کے پاس یہ نیوکلیئر بم تھا، انہوں نے وہ بھی چلا دیا۔ تو پھر اس کے بعد یہ یونائٹڈ نیشن بنی۔ ابھی یونائٹڈ نیشن کو بھی ارریلیونٹ کیا ہوا ہے، بیکاز اس کو وکٹرز نے بنایا اپنی ٹرمز پہ، تو اس کی جو سیکیورٹی کونسل ہے، اس میں جو ویٹوز ہیں
تو یہ کسی کو ہلنے جلنے نہیں دیتے. اور ان اینی کیس ابھی ان کے ریزولوشن اس کو پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے. بالکل آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ انڈر یونائٹڈ نیشن ہے, اس نے فیصلہ کیا نتن یاہو کے وار کرمنل ہے, اس کو اریسٹ کیا جائے. مغرب نے کہا, امریکہ نے کہا نو وے, اس کو ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ اور اس کو باقاعدہ اور اس کے کہنے پہ ایک جنگ شروع کر دی. تو میرے خیال میں پاکستان چونکہ پیس لونگ ہے اور پاکستان کا رول انٹرنیشنل پیس کیپنگ میں بھی, میں آگے بھی بتا رہا تھا کہ 1960 سے لے کے ابھی تک یعنی ہم 46 مشنز کے ساتھ رہے ہیں. ہمارے 171 لوگ اس ڈیوٹی پہ ورلڈ پیس کے لیے شہید ہوئے ہیں. 97 کو یو این کا ہائیسٹ ایوارڈ ملا ہے اور تقریباً 2 لاکھ ہمارے سولجرز جو ہیں وہ پھر چل کے اس ادارے سے واپس آ چکے ہیں. تو پاکستان نے تو بہت کچھ کیا ہے اور ابھی بھی اللہ کے کرم سے اسی پہ گریٹ آنر ہے. بالکل جنرل صاحب, آپ نے ایک پوری جو داستان کے امن کے حوالے سے بتائی اور اسپیشلی جو ورلڈ وار 1 اور 2 کی بات کی, میں اسی سے ایک سوال آ گیا. جنرل رضا صاحب, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو پھر پورا طرح سے بیٹھے, اب میرے جیسے طالب علم کے لیے کیا اس جو پچھلا ایک پورا صدی ہے اس صدی میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایسا نہیں لگ رہا کہ اتنی بڑی کوئی جنگ ہو اور جنگ کے بعد اس طرح سے امن کی بات ہو, تو یہ صحرا تو پھر کہیں نہ کہیں پاکستان کے سر پہ سج رہا ہے کہ وہ ایک تھرڈ ورلڈ وار ہوتے ہوتے جو بچایا اور اب کوشش کر رہا ہے کہ یہ مذاکرات ہوں. جی الحمدللہ, بہت شکریہ جی, مجھے آپ نے پروگرام میں مدعو کیا. آپ کے لیے اور ویورز کے لیے السلام علیکم. بات یہ جی کہ اللہ کی طرف سے یہ آنر پاکستان کو ملا, اور سب سے پہلے تو ہمیں اپنے جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں, جو ہمارے سی ڈی ایف ہیں, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر اور فورن منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب, اور باقی جتنے بھی ہمارے فورن آفس کے لوگ ہیں, ہماری جو قیادت ہے, ان سب کا شکر گزار ہونا چاہیے, ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے, ان کو اپلاڈ بھی کرنا چاہیے کہ انہوں نے بہت انتھک محنت کر کے یہ دن دکھایا کہ ایک تھرڈ ورلڈ وار جس کو بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ ہونے والی ہے اور اس کے بعد ہو جائے گی, اور کچھ لوگ تو یہ بھی فور کاسٹ کر رہے تھے کہ خدا نخواستہ جو امریکہ ہے وہ کوئی نیوکلیئر ویپنز یا ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ استعمال نہ کر دے, اسپیشلی جب ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ ایک پوری کی پوری سویلائزیشن جو ہے ایک رات میں مٹ جائے گی. تو یہاں پہ سیز فائر کرانے کے لیے پاکستان نے جو کردار ادا کیا الحمدللہ اس کے لیے سب تعریف کے مستحق ہیں. نمبر 2, آئی تھنک ہمیں ایران کی قیادت اور جو امریکن قیادت ہے ان کا بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے, شکر گزار ہونا چاہیے, انہوں نے یہ بات مانی. ابھی آگے بڑھتے ہیں کہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آج جو بات ہو رہی ہے, آپ نے بڑی صحیح نشاندہی کی. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک نیا ورلڈ آرڈر اس دنیا میں اسٹیبلش ہوا جس میں امریکہ ایک لیڈ پاور تھی اور ان کے کمپٹیٹر تھے یو ایس ایس آر, جو بعد میں یو ایس ایس آر جو ہے بریک اپ بھی ہو گیا. تو پھر بہت عرصے تک امریکہ جو ہے ایک یونیلیٹرل پاور کے طور پہ, ایک سنگولر پاور کے طور پہ یا اونلی پاور کے طور پہ اس ملک اس ورلڈ کے اندر رہا. تو ظاہر وہ ورلڈ آرڈر جو ہے آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے, اور اس میں جو سب سے بڑی بات دیکھی جا رہی ہے کہ چائنا جو ہے وہ ابھر رہا ہے. لیکن چائنا کا جو اوپر آنا ہے, جو چائنیز رائز ہے, وہ صرف جو ہے وہ اکنامک وہیکل پہ ہے, اکنامکس پہ ہے. وہ ملیٹریلی کوئی جنگ نہیں کی انہوں نے, کوئی انیکسیشنز نہیں کی. ابھی یہ جو جنگ ہوئی ہے اور جو ختم ہوئی ہے الحمدللہ بڑھنے سے پہلے, اس کے بعد بھی ابھی ورلڈ آرڈر چینج ہو جائے گا. میرے خیال میں یہ جو سب سے پہلے تو جو خطہ ہے مڈل ایسٹ کا, وہاں پہ ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر جو ہے وہ ترتیب دیا جائے گا, اور اس میں ڈومیننس تو امریکہ کی رہے گی, لیکن اس کے ساتھ اسرائیل جو ہے وہ کوشش یہ ہوگی ان کی کہ اسرائیل کو اس خطے میں ایک ان چیلنج پاور کے طور پہ, ایک ریجنل پاور کے طور پہ تسلیم کیا جائے. اور یہ جنگ ساری جو تھی اس کا پرپز یہی تھا کہ ایران واز دی اونلی چیلنجر اس خطے میں, کہ ایران جو ہے وہ شوڈ سیز ٹو ریمین اے چیلنجر فار ڈیکیڈز ٹو کم, اتنی ڈسٹرکشن کر دیں, اور اس طرح باقی جو کنٹریز ہیں, سیریا ہے, لیبنان ہے, وہاں پہ بھی ہو جائے, اور خطے کے جو باقی ممالک ہیں ان کو بھی ایک انسیکیورٹی کا احساس دلایا جائے, تاکہ جو نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہوگا اس میں وہ لوگ بھی ایکویز کر جائیں. ایور لکیلی یہ قدم جو ہے پاکستان نے اٹھایا اور کامیابی ہوئی. ابھی ہمیں دعا کرنی چاہیے اور ہوپ فل بھی رہنا چاہیے, اور میرے خیال میں ہمیں ہوپ فل رہنا چاہیے کہ دونوں طرف سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں
ابھی جو جے ڈی وینس کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی، جو ایرانین جو ڈیلیگیشن کے حوالے سے جو بات چیت میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں، دونوں جو سائڈیں وہ پازیٹیوٹی کے ساتھ آ رہی ہیں، میز پہ اکٹھے ہوں گے. ظاہر ہے تھوڑا ٹائم لگے گا، کیونکہ جب نیگوسیشنز ہوتی ہیں تو ہر طرف کی ڈیمانڈ جو ہیں وہ کافی اوپر ہوتی ہیں، یا جو کنڈیشنلٹیز ہوتی ہیں، تو ان کی ایڈجسٹمنٹ میں تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن ہمیں ہوپ فل رہنا چاہیے کہ یہ سیز فائر جو ہے وہ پرماننٹ سیز فائر میں تبدیل ہو جائے. یہ بڑا ہوپ فل ہے کہ اگر جنگ بندی کے معاملات ہو گئے ہیں عارضی طور پر اور یہ مستقل بھی ہو جائیں. لیکن جنرل عبدالقیوم صاحب، ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں پچھلے تقریباً 40 سال کا، وہ ایک پورا عرصہ ہے جس میں ایران کی اپنی ایک پوری لیگسی رہی ہے، ان کے اور امریکہ کو ان کے حوالے سے پابندیاں چیزیں وہ رہی ہیں. یہ کتنا مشکل ایک مرحلہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ دو ممالک جو جنگ میں ہوں اور وہ پھر جنگ بندی اور مستقل جنگ بندی کی طرف آ جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ پیرالل، کیونکہ اس خطے میں امریکہ موجود تو جو ہے اپنے فوجی اڈوں کے ساتھ، لیکن اسرائیل موجود ہے جس نے مسلسل اس عرب کنٹریز کے اندر وہ جنگ کا ماحول ایک بنائے رکھا ہے. یہ کتنا مشکل مرحلہ ہوگا؟ یہ بڑا چیلنجنگ ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ لیکن اسرائیل کا یہ جو ایکشن اس نے ٹرمپ کو پرسو کیا اور انوالو کیا، اور یہ وار آف چوائس کہی گئی، اور اس کی مخالفت ایران امریکہ کے اندر بھی، نیٹو کے اندر، یورپین یونین، مسلم دنیا ہر جگہ کے اوپر ہوئی، تو اس سے بڑی ایک عظیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے امریکہ کو. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ابھی اسرائیل تھرو آؤٹ اس طرح اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرتا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ اوباما کے ٹائم پہ انہوں نے ایران کے ساتھ بیٹھ کے ایک وہ کمپریہنسو پلان بنایا تھا آف ایکشن، جس کے اوپر نیوکلیئر کے اوپر بات چیت ہو گئی تھی اور وہ چل رہا تھا. اس کے اوپر بھی نتنیاہو مطمئن نہیں تھا، ناراضگی کا اظہار کیا. تو ابھی اگر حکومت یہ چینج ہوتی ہے، اس کے بعد نیا پریزیڈنٹ آتا ہے، تو آئی ایم شیور دے ول تھنک 10 ٹائم کہ ہر بات ہمیں کہ یہ ٹھیک ہے اسرائیل ہماری ایکسٹینشن ہے اور ہمارے فنڈز اور ہماری ٹیکنالوجی پہ چل رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمیں جھونک دے. دیکھیں ابھی امریکہ کا بہت بڑا لاس ہوا ہے، یعنی مارلی بھی اور ادروائز پولیٹیکلی بھی، ڈپلومیٹیکلی بھی. آپ کی وہ جو اتھارٹی ایروڈ ہوئی ہے ایز اے سپر پاور. آج آپ بیٹھ کے ڈائلاگ کر رہے ہیں. دیکھیں پہلے تو ان کو عادت خون منہ پہ لگا ہوا تھا نا، کہ ان پہ چڑھائی کر دی، ویتنام پہ آپ نے، افغانستان پہ چڑھائی کر دی، اندر کے عراق میں پریزیڈنٹ صدام کو ہینگ کر دیا، لیبیا میں کرنل قذافی کو قتل کر دیا، سیریا میں بھگا دیا، سب کچھ. تو یہاں تو کچھ بھی نہیں، اس سے بھگانے والی بات نہیں چلی. انہوں نے کہا لاسٹ مین لاسٹ بلٹ، اور یہ ایک عظیمت. اور پھر یہ جو ہیں گلف کوآپریشن کونسل کی GCC کی کنٹریز، ان کو آپ نے ایک امبریلا پروٹیکشن کا دیا ہوا تھا. تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ پروٹیکشن کا امبریلا ان کے لیے وبال جان بن گیا، ان کی ولنریبلٹی بنی. بیکاز ابھی امریکہ موجود ہی تھا تو اسرائیل نے تو قطر پہ بھی حملہ کیا تھا، بم گرا دیے تھے، اور ابھی بھی وہ ولنریبل. تو دے ول ہیو ٹو تھنک 10 ٹائمز کہ ابھی اپنا ارینجمنٹ. دوسرا یہ ہوگا کہ GCC کنٹریز یہ سمجھ گئے ہیں اور سمجھ جانا چاہیے کہ آپ اپنی نیشنل سلامتی یا نیشنل سیکیورٹی کو آؤٹ سورس نہیں کر سکتے، کہ آپ کا کوئی اور بندوبست کرے گا اور وہ کرے گا. یو ول ہیو ٹو ڈو اٹ یور سیلف. تو یہ حالات ہیں، اور اس میں انشاءاللہ پاکستان ایک مثبت رول ادا کرتا رہے گا. ہمارا مثبت قدم یہی ہے، مثبت ہمارا جو انڈیکیٹر ہے وہ ایران کے ساتھ بھی دوستی ہے، سعودی عربیہ ہمارے دل سے قریب ہے، امریکن لیڈرشپ ہماری لیڈرشپ کی تعریف کرتی ہے، چائنا کے ساتھ ہم ہینڈ ان گلف سی پیک پہ چل رہے ہیں، رشیا کے ساتھ بھی ہمارا جو وہ ایک سسٹم تھا وہ ابھی میلٹ ہوا اور بیٹر ریلیشن شپ کی طرف جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں اٹس اے گڈ اوپننگ. اللہ تعالیٰ کرے یہ ایک سیٹنگ میں تو کامیابی نہیں ہوگی، لیکن یہ سیز فائر اور ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے اور اس کے بعد مسائل کی حل کی طرف جایا جا سکتا ہے. اچھا، ایک بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ جنرل عبدالقیوم صاحب وہ GCC کنٹریز کے حوالے سے اٹھایا ہے. جنرل رضا صاحب، یہ GCC کنٹریز کے ایک تو یہ ہے کہ آبویسلی کہ آپ آؤٹ سورس اپنے ڈیفنس نہیں کر سکتے، اپنی سیکیورٹی نہیں کر سکتے، لیکن دوسری جانب کیا ان عرب کنٹریز کا امریکہ پر آپ سمجھتے ہیں کہ پریشر ہوا کہ یہ جنگ بندی میں بھی وہ بھی آئیں؟ کیونکہ نقصان سب سے زیادہ معاشی طور پر بھی وہ ہوا ہے تو وہ انہی کنٹریز کا ہوا ہے.
جی جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے جی کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب تک اس وار کے ایمز کی ہم بات کرتے ہیں تو وار کا جو سب سے بڑا اور پہلا ایم جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے اس کو اتنا ڈسٹروائے کیا جائے، اتنا زیادہ اس کو مول کیا جائے کہ اٹ شوڈ سیز ٹو ریمین اے چیلنج ٹو اسرائیل، اور اگلے ڈیکیڈز تک 10 سال 20 سال تک ایران جو ہے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکے۔ نمبر 2، اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی تھا جس میں کچھ تھوڑا سا ہم نے دیکھا تھا، کوئی فیک نیوز بھی تھی، کچھ فالس فلیگ آپریشنز بھی تھے، تو ان کا پرپز یہ لگتا تھا کہ جی سی سی کنٹریز اور ایران کے درمیان لڑائی شروع ہو جائے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو بیچ میں بہت زیادہ ٹینشن ہو گئی تھی کے ایس اے اور ایران کے درمیان، لیکن یہاں پہ بھی پاکستان نے، ہمارے جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، انہوں نے، ہمارے پرائم منسٹر نے بہت بڑا رول پلے کیا، اور انہوں نے انشور کیا کہ جو کے ایس اے ہے، جو سعودی عربیہ، وہ ریئیکٹ کرے۔ اس کی ریزن ظاہر ہے آپ کو پتہ، دیکھتے ہیں تو پرپز تو یہی تھا کہ یہاں پہ ڈسٹرکشن بھی ہو، انسٹیبلٹی بھی ہو، اور اس کا فائدہ صرف ایک کنٹری کو ہو رہا ہے اور وہ ہے اسرائیل کو۔ امریکہ کو بھی شاید اتنا فائدہ نہ ہو۔ ہاں، امریکہ کو جو فائدہ اس کے انڈائریکٹلی ہوگا، جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ اس انسٹیبلٹی یا اس وار کے بعد جو حالات ہوں گے، اس میں جو خطے کا نیا جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہوگا، اس میں امریکہ پھر بھی ڈومینیٹ کر رہا ہوگا۔ امریکہ شاید یہ جو آپ جی سی سی کنٹریز کی آؤٹ سورسنگ دی سیکیورٹی کی بات کر رہے تھے، اس کے اوپر ایک احساس جی سی سی کنٹریز کو ضرور ہوا ہوگا کہ ہمیں اپنی سیکیورٹی کو خود دیکھنا ہے، لیکن جب تک وہ اپنے طور پہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں ملیٹریلی، اس وقت تک ان کی ڈپینڈنس یونائٹڈ اسٹیٹس پہ رہے گی، اور شاید ان کو ابھی دوبارہ سے اس سیکیورٹی امبریلا کو بارگین کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو خطہ ہے، اس کا جو آرڈر ہے، جو اس کے حالات ہیں، اٹ ول نیور بی سیم۔ جو مڈل ایسٹ ہے اس جنگ کے بعد، اٹ ول نیور بی سیم۔ لیکن جو ابھی بات کر رہے ہیں آپ کے جی سی کنٹریز پاکستان اینڈ ایران، تو میرے خیال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جتنی جلدی امن ہو سکتا ہے امن ہو جائے، اور یہ جو کنٹریز ہیں ان کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگز اگر کوئی کریٹ ہوئی ہیں وہ جلدی ختم ہو، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اور پاکستان اس میں ابھی بھی پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی پازیٹیو رول پلے کرتا رہے گا۔ یہ امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان تو پازیٹیو رول پلے کر رہا تھا، لیکن جنرل عبدالقیوم صاحب، جب اتنی بڑی جنگ کا، اور نیوکلیئر ایک طاقت ہے، امریکہ ہے، اسرائیل ہے، اور وہ جنگ اور مسلسل جنگ بڑھتی جا رہی تھی، بلکہ ابھی تو کہا جا رہا تھا کہ وار کرائم سٹارٹ ہو رہا ہے، کہ جیسے پلوں کو تباہ کرنا، بجلی گھروں کو تباہ کرنا، ایسا ہو جاتا تو اور خطرناک ہوتا۔ لیکن اس میں یورپ کا جو رول ہے، اب میں ان کی حکومتوں کی بات کروں، عوام نے تو بہت زیادہ اس پہ کیا، ایون امریکہ میں بھی بہت بھاری اور مشکل ہو گئی تھی کہ لوگ نکلے ہیں اور اس بات کے جنگ کے خلاف ہو رہے تھے۔ چائنا، رشیا، ان کنٹریز کا وہ والا رول جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے جنگ کے آغاز میں کہ شاید یہ رول ہو اور دونوں طرف کو منانے کا، روکنے کا ہو، وہ اس طرح سے نظر نہ آنے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میرے تو خیال میں یہ ریئیکشن ایک انپریسیڈنٹڈ تھا جو نیٹو کنٹریز کی طرف سے آیا، یورپ کی لیڈرشپ کی طرف سے آیا۔ وہ ابھی آپ دیکھیں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے پچھلے 7-8 اشروں کے اندر نیٹو ان کے ہینڈ ان گلو چل رہے تھے۔ امریکہ کو وہ چھوڑ کے ہٹے، انہوں نے کہا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اسپین کے پرائم منسٹر نے کہا کہ میں اس لا کو کیسے وائلیٹ کروں جس کی پروٹیکشن میری سوورینٹی کے لیے بھی ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ اور زیادہ اس نے امریکہ کو جولٹ کیا ہے کہ نیٹو بھی، یورپین یونین بھی، اپنے لوگ بھی، ابھی امپیچمنٹ کی بات ہو رہی ہے اس کے، تو اس لیے ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے نا کہ رضا کا پوائنٹ ٹھیک ہے کہ ایران کو کافی ملیٹریلی تو اس کو ڈیسیمیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ایئر فورس اور نیوی تو پھر اس میں کچھ بچت تھی، ایئر فورس، ایئر ڈیفنس سسٹم، یہ وہ۔ لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس، ایران کے پاس، وہ تو ان کے انجینئرز کے دماغ میں اور ان کے پاس ہے، اور جہاں ریسورسز اور حق کے تعلق ہے وہ ان کے پاس آئل کا یہ تیسرا چوتھا بڑا ذخیرہ ہے، اور یہ ان کے پاس پیسے کی بھی کمی نہیں ہے۔ اگر ان پہ سینکشنیں تھوڑی ریلیکس کریں گے تو یہ انشاءاللہ ویری کوئکلی یہ باقی برج تو بن جاتے ہیں۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ ڈیفنس پروڈکشن کے سیٹ اپ میں اس کو بلڈ کرنا، اپنی وہ فیکٹری اگر انہوں نے تباہ کی اس کو ٹھیک کرنا تھوڑا ٹائم لگے گا، بٹ
آئی کین ایشور یو کہ اگر اسرائیل اس کو ایران کو نہیں کر سکتے تو وہ ابھی تک ہار میں نہیں لے کے جا سکے. تو آئندہ ایران تو ہیز ایمرجڈ ایز اے ویری اسٹرانگ ڈپلومیٹیکلی, پولیٹیکلی, مارلی, وہ اس کا تو پلڑا بھاری رہا. اور پھر اس کے پیچھے چین اور روس, اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میڈ اے فل انڈیور کہ روس اس کے ایران اور سعودی عربیہ کے ساتھ بیٹر ریلیشنز کی بات کی ہے. آج بھی جہاں ایرانین ایمبیسڈر, ایرانین ڈیلیگیشن ایکسپیکٹڈ ہے یہاں, وہاں سعودی عربیہ کا فائنانس منسٹر اور اپنی ٹیم بھی وہ بھی ادھر موجود ہے. اور یہ ان جی سی سی کنٹریز کو اور ان لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ جی ہمیں آپس میں اتحاد کرنا ہے, ہمیں یہ سیکٹیرین رفٹ سے اوپر چلنا ہے. اور ایک وقت کے اوپر ایران نے خود سجیسٹ کیا تھا کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو ڈیفنس پیکٹ ہے, ایک تو انہوں نے اس کی تعریف کی تھی اور دوسرا کہا تھا اس میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں, جی سی سی بھی ہو سکتے ہیں. جی سی سی کنٹریز میں ایک کنٹری یو ای ہے صرف جو ٹوٹلی الائنڈ ہے اسرائیل کے ساتھ, انفارچونیٹلی. باقی تو آپ دیکھیں گے چینجز آئیں گی اور ٹائم لگے گا. بالکل. یہ میں بریک سے جانے سے پہلے میں آپ جو بات کر رہے تھے ایران کے حوالے سے, اس میں ایک میں ایلیمنٹ رضا صاحب سے, ایرانی قوم نے بڑا کمال کیا اس میں. وہ لگ نہیں رہا تھا کہ اس طرح سے وہ جنگ ہے, لیکن وہاں بھی اس کا ماحول تھا. رضا صاحب جی, میں جی یہاں پہ بہت اچھا, تھینک یو سو مچ فار آسکنگ دس کویسچن. میں یہاں سے شروع کروں گا کہ میں ہمیشہ ایران کے بارے میں ایک بات کہتا ہوں, وہ ابھی پھر کہوں گا کہ ایران کی یہ حالت ہے کہ انشاءاللہ ایران ول رائز لائک اے فینکس فرام دی ایشز آف دس وار. ایران بڑی ریزیلینٹ قوم ہے, ایک سویلائزیشن ہے 5 سے 6 ہزار سال پرانی. اور اگر آپ ان کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو رومن امپائر نے بھی ایک دفعہ ان کے اوپر حملہ کیا تھا اور انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم ان کو شکست دے دیں گے. بالکل. تو انہوں نے بڑی اچھی تیاری کی ہوئی تھی, ان کو بہت پیچھے لے کے گئے, پہاڑوں کے پیچھے ان کے یہ فیکٹریاں بنائی ہوئی تھی انہوں نے ایروز کی, تیروں کی. تو وہاں سے ان کو سپلائی آتی رہی اور الٹیمیٹلی انہوں نے رومنز کو ڈیفیٹ کیا. ابھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس قوم کے ریزیلینس کو دیکھیں کہ اس کے 2 to 3 سیٹس آف جو لیڈرشپ ہیں وہ ریموو کر دیے گئے یا ان کو شہید کر دیا گیا, لیکن اس قوم کے مورال پہ کوئی فرق نہیں پڑا. یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید آیت اللہ خامنائی صاحب جو ہیں ان کو شہید کیا جائے تو ملک کا شیرازہ بکھر جائے گا. اس نے ان کو یونائٹ کر دیا. یہاں پہ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ یہ ایرانین وہ قوم ہے اور سارے مسلمانوں کی طرح کہ ان کا جو پین تھریش ہولڈ ہے وہ بہت بڑا ہے, اور ہم لوگوں کے لیے جیسے مسلمان ساروں کے لیے ہے, اسی طرح ایران کے لیے بھی ہے کہ شہادت جو ہے وہ زیادہ افضل ہے زندگی کی نسبت. تو اس لیے ایران جو ہے وہ پوری طرح تیار تھا. ٹنلز ہیں, ٹنلز کے نیچے فیکٹریاں ہیں, کارخانے ہیں, میزائلز ہیں, ڈرونز ہیں, ان کی تہ بتہ ایک لیئرز ہیں جو ابھی تک ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں, اور ابھی تک کسی کو اندازہ نہیں ہو سکا کہ ان کی جو پاور ہے یا جو ان کی ملٹری کیپیبلٹی ہے اس کی ڈیپتھ کتنی ہے. بالکل. ان کی کتنے عرصے تک وہ سر ایک طرف تو ملٹری کی جو ڈیپتھ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں, وہیں پہ قوم کی جو طاقت ہے اس کا تو مظاہرہ پوری دنیا نے بالکل وہ دیکھا ہے. میں بہت شکریہ جنرل صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. جنرل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. پاکستان میں خارجہ معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ اس وقت فوکسڈ کہ پاکستان نے پہلے جنگ بندی کروائی اور اس کے بعد اسلام آباد میں مذاکرات کی ٹیبل سجائی. کچھ ہی لمحے پہلے آپ نے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کا خطاب بھی سنا, جنہوں نے ابتدا میں یہ بات بڑا کلیئرلی کہی کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کی لیڈرشپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں نے جنگ بندی کی اور اس کے بعد ہماری میزبانی کو قبول کیا, یہاں آ رہے ہیں, اور اب وہ ٹاکس کا آغاز ہوگا کل, اور اس کے بعد پھر ایک امید اور دعا کی بھی درخواست کی قوم سے کہ آپ کریں کہ یہ جنگ بندی ہو, کیونکہ یہاں پر ہزاروں لاکھوں معصوموں کی جو جانیں ہیں وہ بچ سکتی ہیں. اس وقت بڑا ایک اہم معاملہ انہوں نے بات کی کہ ایک تو وزارت خارجہ کی, وزیر خارجہ کی اور پھر فیلڈ مارشل کی کوششوں کے حوالے سے کہ یہ تاریخ میں ایک سنہری حروف میں لکھے جانے والی ان کی کوششیں ہیں جو جنگ بندی کے لیے. پاکستان آج سفارتی سطح پر کہاں پر کھڑا ہے؟ خارجہ معاملات میں پاکستان نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ کہاں ہیں اور اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک وزیر خارجہ کے طور پر بہتر ہی بتا سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ
اور بڑے مشکل وقت میں جب امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پہلے کچھ تھے پھر کچھ بدلے ہیں، اسی دور کا چیزوں کو سیٹل کرتے رہے، ہینڈل کرتے رہے. خورشید محمود قصوری صاحب پاکستان کے سابق وزیر خارجہ ہمارے مہمان ہیں، بہت شکریہ قصوری صاحب آپ کے وقت کا. سر، بینگ اے پاکستانی ایکس فارن منسٹر، یہ جو آج ہم لمحہ دیکھ رہے ہیں کہ جب امریکن وائس پریزیڈنٹ بھی عباس اراغچی بھی پاکستان آ رہے ہیں، اس کے بعد ٹاکس ہوں گی. پاکستان بیسکلی میزبان ہے، ہوسٹ ہے، فیسیلیٹیٹر ہے، لیکن یہ جو کامیابی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سفارتی سطح پر پاکستان کے خارجہ تعلقات کے معاملے میں؟ میں دو ابتدائی کلمات کہوں گا، اس کے بعد اس سے بات کروں گا. پہلی چیز تو میں فارن منسٹر رہا ہوں اور I can see what's happening and understand and analyze. لیکن پہلے ایز اے پاکستانی میں بہت خوشی کا اظہار کروں گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گلوریس مومنٹ ہے پاکستانی ڈپلومیسی. اور لیکن اور میں بالکل سمجھتا ہوں یہ غلط ہوگا کہ اس وقت کسی بخل کا یا چھوٹے دل کا مظاہرہ کیا جائے. میں کوئی مسلم لیگ سے میری وابستگی نہیں ہے، لیکن میں ایز اے پاکستانی سٹیزن I pay full compliments to people who have been involved, the Field Marshal, the Prime Minister and the Foreign Minister and of course the Foreign Office. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل کریڈٹ ملتا ہے اور مجھے پتا ہے کتنا مشکل یہ کام ہے. میں ایسے دور سے گزرا ہوں، میں ایسے ہی دور سے گزرا ہوں جب ایران اور امریکہ کے درمیان آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں کچھ کہا تھا کہ بڑا بڑا تجربہ ہے. جب میں امریکہ کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا ہم میجر نان نیٹو ایلائی تھے، لیکن میں یہ بتا دوں اس وقت بھی امریکہ نے جب عراق پر فیصلہ کیا حملہ کرنے کا اور میں سیکورٹی کونسل پہ پریزائڈ کر رہا تھا تو ہم نے ڈٹ کے مخالفت کی جرمنی اور فرانس کے ساتھ مل کے. اور اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک ایران کا تعلق ہے یہ پرانی بات ہے، یہ بالکل مناسب بات ہے کہ پاکستان یہ رول ادا کر رہا ہے. میں آپ کو یاد کرانا چاہوں گا کہ جب یہ ابھی 2025 میں پاک بھارت جنگ ہو رہی تھی تو فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ریسیو کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں. اس پہ بہت حیرت ہوئی تھی کہ پہلی دفعہ امریکن ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ کسی ملٹری چیف کو پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس دعوت دیں. تو اس وقت مجھ سے میڈیا پوچھ رہا تھا بین الاقوامی اور لوکل کہ جی کیا بات ہوگی. میں نے کہا بھائی انڈیا پاکستان کی تو ہو چکی، پاکستان کو اللہ نے بڑی کامیابی دی اس جنگ میں، تو میرا یہ خیال تھا کہ پرائم فوکس ہوگا کیونکہ میرا تجربہ یہ تھا. میں نے ڈیل کیا تھا 2 بندوں سے بدقسمتی سے شہید ہو گئے پچھلے ہی دنوں میں، ایک خرازی جو فارن منسٹر اور ایک جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزری کے سیکرٹری تھے علی لاریجانی. تو مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے انہوں نے مل کے میمورینڈم بنایا تھا فار پریزیڈنٹ بش آن ایرانین نیوکلیئر پروگرام، کیونکہ حالانکہ ہم امریکہ کے میجر ایلائی تھے، ایران کو ہم پہ بھروسہ تھا. اور علی لاریجانی صاحب میرے پاس آئے کہ آپ ہمارا یہ میمورینڈم میں نے جوائنٹلی میں نے مل کے بنایا تھا کہ پریزیڈنٹ بش کو دیں آن دی ایرانین نیوکلیئر ایشو. میں نے کانڈولیزا رائس کو دیا. کانڈولیزا رائس ان کو میسیجز مجھے کہتی تھی میں پاس کروں. تو میں بالکل سرٹن تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو وائٹ ہاؤس میں میٹنگ ہے اس میں پرائم ایجنڈا ہوگا ایران کے ساتھ اور جو پاکستان کے تعلقات ہیں. بدقسمتی سے انہوں نے فیصلہ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران پہ حملہ کرنے کا، لیکن انہوں کو جب دیکھا کہ اس میں انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا تو فیصلہ کیا کہ ماضی کی طرح پاکستان کو کی طرف رجوع کیا جائے. اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جو اس وقت ابھر کے آئے 4 ڈے وار میں اور ان کا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے انٹریکشن ہوا تو پاکستان کے لیے ایک ونڈو اپرچونٹی کھل گئی کہ جو پاکستان نے ماضی میں رول ادا کیا تھا آج پاکستان وہ پھر رول ادا کر رہا ہے. کیوں کہ ایران کو پاکستان پہ اعتماد ہے. حالانکہ ہم امریکن الائنسز میں رہے ہیں جس طرح چین کو پاکستان پہ اعتماد ہے، حالانکہ ہم اس وقت بھی امریکن الائنسز میں تھے، سیٹو، سینٹو، بغداد پیکٹ، جب ہماری چین سے تعلقات اچھے ہوئے تھے ان mid 50s. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سفارتکاری کو
اس بات کا بہت تجربہ ہے کہ بیک وقت پاکستان کے مفادات کو مقدم رکھتے ہوئے ہم امن کے لیے کوششیں ماضی میں بھی کرتے رہے، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ پاکستان اور اس کی آج کی قیادت بہت اچھا رول ادا کر رہی ہے امن کو آگے لے جانے کے لیے۔ قصوری صاحب، آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ معاملہ کیا کہ پاکستان پر اعتماد جو ہے وہ ایران کو ہے، پاکستان حالانکہ امریکہ کے ساتھ الائی بھی، لیکن یہاں پر ایک چیز جو ہے ایران کا امریکہ پر، امریکہ کا ایران پر اعتماد یقینی طور پر نہیں ہے۔ تو ایسے معاملات میں جب یہ ثالثی کے معاملہ ہوتا ہے یا مذاکرات یا جنگ بندی میں، تو یہاں گارنٹر جو ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ رشیا اور چائنا کے ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، وہ بھی کسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ الائی کے طور پر ہیں، اور اس سارے عمل میں بھی آپ سمجھتے ہیں ابھی تو ابتدا ہوگی مذاکرات کی، اگلی سٹیج، اس سے اگلی سٹیج، تو یہ گارنٹر کے عمل ایسے مذاکرات میں ایسی چیزوں میں ہونا ہوگا آگے؟ دیکھیے، یہ آپ ابھی ابتدا کی بات ہے۔ سب سے بڑا پاکستان کو کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ کمی نہیں چھوڑی تھی امریکہ نے۔ کیا کر سکتا تھا؟ اللہ معاف کرے، سوائے اس چیز کے جو اپنے منہ سے میں نام بھی نہیں اس چیز کا لینا چاہتا، ہر چیز تو کر دی تھی۔ جی۔ اور کیا امریکہ کرتا؟ ایران نے جو اس بہادری سے مقابلہ کیا ہے وہ سب کو نظر آ رہا تھا، اور ایران نے جو نقصان اٹھایا ہے، تو یہ بات کلیئر ہو گئی تھی کہ کیپیسٹی ٹو بیئر پین ایران کی بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس۔ یونائٹڈ اسٹیٹس ہمیشہ جلدی میں ہوتا ہے، کیپیسٹی ٹو بیئر پین ایران کی زیادہ ہے۔ اور ایران اگر ٹیبل پہ آیا ہے تو اس لیے آیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت خواہش کا اظہار کیا تھا، اور پاکستان بھی اسی لیے آیا، نہیں تو پاکستان کبھی بھی نہ آتا۔ تو جو پہلی کامیابی ہے کہ دونوں کو اگر نظر آیا وہ پاکستان نظر آیا۔ آپ آگے کی بات مجھ سے پوچھ رہے ہیں، دیکھیے اگر آگے بات بڑھے گی انشاءاللہ بڑھے گی، میری خواہش بھی ہے، دعا بھی ہے، کیونکہ ساری دنیا کا امن ایٹ سٹیک ہے، ہزاروں لاکھوں جانوں کا معاملہ ہے، تو جنگ کی نظر ہو چکی ہے اور ہو جائیں گی۔ پھر جو دنیا کی معیشت ہے جس میں غریب لوگ اور غربت کا شکار ہو جائیں گے، اور وہ خاص طور پہ ایشیا کے ممالک، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور ایون چائنا، کوریا اور جاپان جو غریب ملک نہیں ہیں، ان کی معیشت پہ بھی نیگیٹو اثر پڑے گا۔ تو یہ پاکستان کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ایسے اہم معاملے میں ہمیں مناسب سمجھا گیا کہ ہم ان دو ملکوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھائیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ایک فریم ورک بنتا ہے، جو میری دعا ہے کہ بنے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آگے کی بات کر رہے ہیں، جو کوئی اگریمنٹ ہوگا تو ایران چاہے گا کہ اس کو انڈر رائٹ کیا جائے۔ پچھلی دفعہ اس نے انڈر رائٹ کرایا تھا سیکورٹی کاؤنسل سے پلس جرمنی، اسے کہا جاتا تھا JCPOA، یعنی P5 پلس جرمنی۔ ابھی بھی وہ یہ چاہے گا کہ کچھ نہ کچھ اس کی گارنٹی کی جائے، لیکن وہ آگے کی بات ہے۔ وہ تو منزل دوسری ہے، پہلی منزل تو یہ تھی کہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے، خون کے پیاسے تھے، ان کو ایک جگہ پہ بٹھا دینا بہت بڑا کارنامہ۔ بالکل۔ اچھا گزر صاحب، اس میں ایک چیز جو ہے مڈل ایسٹ کے اپنے ممالک کا خاصا نقصان، جو ہم بات کرتے ہیں آپ ایشین ممالک کے جو اسپیشلی ساؤتھ ایشیا میں ہیں، لیکن مڈل ایسٹ کا بھی معاشی طور پر بڑا نقصان ہوا۔ مڈل ایسٹ کا بھی آپ سمجھتے ہیں اس سارے عمل میں کہ پریشر بہرحال امریکہ میں کہیں نہ کہیں یہ رہا ہے، یا پھر جس طرح سے آؤٹ سورس ایک سیکیورٹی نظر آئی ہے وہاں صرف خاموشی امریکہ کے حوالے سے، کیونکہ ان فیوچر جو ہے وہ بہرحال ایک کام پوائنٹ ہوگا۔ ہاں دیکھیں، ایک چیز تو کلیئر ہے کہ گلف کی ساری ریاستیں ان کی معیشت داؤ پہ لگ گئی۔ فرق صرف یہ ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا ملکوں کا ایز فارمر فارن منسٹر، لیکن یہ بات عام ہے، دے آر ناٹ آن دا سیم پیج۔ جو گلف کی ریاستیں ہیں، کئی لوگوں کو بہت زیادہ ایران پہ غیر اعتمادی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ایران بہت بڑی تھریٹ ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل نے پورا فائدہ اٹھایا۔ لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں زیادہ تر لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ اس خطے کے لیے اسرائیل بہت بڑا خطرہ ہے۔ ایران تو کبھی اتنا بڑا خطرہ ہو نہیں سکتا، لیکن یہ بالکل مجھے ماننا پڑے گا کہ اس پہ دو رائے ہیں، اور جو ملک اس وقت خوش نہیں ہیں جو یہ سیز فائر ہوئی ہے، اسرائیل تو بالکل ہی خوش نہیں۔ کچھ ایسے ملک ہیں ہمارے برادر مسلمان ملک جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایران نے ان پہ حملے کیے، میں سمجھتا ہوں غلط حملے کیے، لیکن ایران کہے گا ہم تو وار آف سروائیول لڑ رہے تھے،
उन मुल्कों पे हमले हुए हैं, वो इस वक्त ये नहीं चाहेंगे कि ऐसी टर्म्स हो जाएं जिसमें उनको मुस्तकबिल में खतरा हो। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि एक ऐसा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को चाहिए कि वो डिवाइस करें बिल के जिसमें उनकी अपनी सिक्योरिटी भी प्रोटेक्ट हो और ईरान से उनका खतरा खत्म हो जाए। ईरान की उनका जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, देखिए ईरान गैस का भी और ऑयल का भी प्रोड्यूसर है, वो भी हैं। ईरान पर बहुत सी सैंक्शंस लगी रही हैं। अगर इनका आपस में गैर एतमादी खत्म हो जाए तो इसराइल का जो स्पॉयलर्स का एक रोल है वो खत्म हो जाएगा। अभी नहीं कहा जा सकता, इसलिए ये जो नेगोशिएशंस है काफी कठिन होंगी। हमारे मुसलमान ममालिक भी एक पेज पे नहीं है, लेकिन ज्यादातर, नाम तो मैं नहीं लेता, उनकी यही ख्वाहिश है जो पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है, क्योंकि और रास्ता कोई नहीं। और वो मुल्क भी जो इसराइल से खुश नहीं, वो पाकिस्तान से नहीं नाराज, उनको अमेरिका पे गुस्सा आ रहा है कि हमें फंसा दिया, हमसे पूछा भी नहीं, और अब हमारे बगैर पूछे सीज फायर करने चला गया। उन्हें पाकिस्तान पे गुस्सा नहीं है, उन्हें अमेरिका पे गुस्सा। बिल्कुल, ये बहरहाल अगले आने वाले दिनों में इम्पोर्टेंट मामलात होंगे, लेकिन जो आप बात कर रहे थे, आपको उम्मीद भी है, दुआ भी है, पाकिस्तानी कौम भी ये दुआ और उम्मीद कर रही है कि ये टॉक्स इसलिए भी कामयाब हों क्योंकि पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए ये इस वक्त बहुत बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब मौजूद थे और तज्ज़िया ले रहे थे। दुनिया भर की जो नज़रें हैं वो पाकिस्तान पर नज़र आ रही हैं और उन में एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया यहाँ पर मौजूद है, पूरी दुनिया के मीडिया वो पाकिस्तान को कवर कर रहा है। आज हम जब मौजूद थे कन्वेंशन सेंटर में, जिसे मीडिया सेंटर बनाया गया है, वहाँ पूरी दुनिया की जो बड़ी स्क्रीन्स हैं वहाँ पाकिस्तान लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान की बात हो रही है और पाकिस्तान के बारे में ख़बरें ली जा रही हैं। लेकिन अब इसी में जो पाकिस्तान मरकूज़ नज़र है, वहीं पर आलमी तनाज़े के हल की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान इस वक्त ईरान और अमरीका के दरमियान मज़ाकराती अमल की मेज़बानी कर रहा है, यानी आलमी तनाज़ों का हल अब नाज़रीन इस्लामाबाद में बैठ कर तलाश किया जा रहा है। 10 मई 2025 एक तारीखी दिन और 10 अप्रैल 2026 तक का अरसा पाकिस्तान के लिए एक नए बयानिए की तश्कील का वक्त साबित हुआ है। इस अरसे के दौरान नाज़रीन हमसाया मुल्क भारत का पाकिस्तान को आलमी तन्हाई में धकेलने का ख्वाब बुरी तरह चकनाचूर हुआ। मई 2025 में भारत को दंदान शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान की आलमी हैसियत में जो तब्दीली आई वो गैर मामूली है। मुआशी मैदान में भी इस्तेहकाम की कोशिशें हैं जिन्होंने आलमी एतमाद को मजीद तक़वियत दी। दाखिली इस्तेहकाम और बेहतर हिकमत अमली ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को मजबूत बुनियाद फराहम की तो बड़े आलमी मामलात में पाकिस्तान को एक काबिले एतमाद शराकत दार के तौर पर देखा जाने लगा। दूसरी जानिब कल तक अपने आप को अहम आलमी किरदार समझने वाला भारत आज तन्हाई का शिकार। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि जब दुनिया में एतमाद की कमी होती है तो भारत एतमाद का पिलर बनता। भारत के हवाले से उनके दावे क्या थे? मोदी साहब, दुनिया में इस वक्त बेयकीनी की फजा कायम है। ईरान और अमरीका के दरमियान एतमाद की शदीद कमी है। मशरक़ वस्ता जंगी आग की लपेट में है, लेकिन भारत तो कहीं नजर नहीं आ रहा। ईरान अमरीका कशीदगी में कमी हो या देर पामन की कोशिशें, सब कुछ तो इस्लामाबाद में हो रहा है, भारत तो कहीं नजर नहीं आ रहा। अमरीकी आला ओहदेदार हों या ईरानी हुक्काम, सबका रुख तो पाकिस्तान की तरफ है, भारत तो कहीं नजर नहीं आ रहा। आलमी तनाज़े के हल के लिए स्टेज तो पाकिस्तान में सजा है, दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान पर लगी हैं, भारत तो कहीं नजर नहीं आ रहा। दुनिया भर के ममालिक के सरबराहान हों या आलमी मीडिया, हर तरफ तारीफें तो पाकिस्तान की हो रही हैं, भारत तो कहीं नजर नहीं आ रहा। साहब, आप हार चुके हैं। आप पाकिस्तान से सिर्फ जंगी महाज पर नहीं हारे, बल्कि आप सफारती महाज पर भी बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि अब आपके अपने मुल्क से भी आवाजें उठ रही हैं। पाकिस्तान बहुत आगे निकल चुका है और भारत इस आलमी दौड़ में मुकम्मल गैर अहम और गैर मुतल्लिका हो चुका है। आपके अपने इंडिया में सुन लीजिए कि क्या इंडिया में नाज़रीन, पाकिस्तान के हाथों शिकस्त का मजा चखने के बाद भारत सफारती महाज पर भी मुकम्मल नाकाम हो चुका है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अपने अमल से यह वाज़ेह किया कि वह न सिर्फ अपनी खुद मुख्तारी का मुहाफ़िज़ है, बल्कि एक जिम्मेदार आलमी किरदार अदा करने की सलाहियत भी रखता है और इस वक्त इस्लामाबाद में यही किरदार अदा किया जा रहा है। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं
سینئر صحافی اینکر پرسن مبشر لقمان صاحب. بہت شکریہ مبشر لقمان صاحب آپ کے وقت کا. ایک بڑی طویل اور آپ کا میں یہ دیکھ رہا تھا آپ کی ٹیم نے آپ نے بھارت کے حوالے سے ایک پورا ڈیٹا ہے جو ہمارے ساتھ اور آپ اپنے پروگرام میں بھی ذکر کر رہے ہوں گے. وہ شائننگ انڈیا, وہ پورے اس خطے کا چودھری انڈیا جو فیصلے کرنا تھا, آج وہ بالکل بے معنی نظر آ رہا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آج تو بھارت کے اندر بھارت کے جو اپنے تھنک ٹینکس ہیں, ان کے اپنے صحافی ہیں, وہ بھی اب اس مودی جو فریم ہے اس کو لان تان کرتے نظر آ رہے ہیں؟ مبشر لقمان صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں جی آپ کو. جی مبشر صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا, میں آپ کے اپنے پروگرام میں بھی اور ایک بڑی لمبے چوڑے جو آپ نے ایک ڈیٹیلز اور پوری تفصیل نکالی ہے بھارت کے حوالے سے, بھارت آج کہاں ہے, اور جو پاکستان کو زیرو کر رہے تھے اور پاکستان آج کہاں ہے, یہ کیا وجوہات ہوئی ہیں کہ شائننگ انڈیا اور شائننگ جو سٹار بننے کا اور چودھری بننے کا معاملہ تھا وہ کدھر گیا؟ پہلے تو مدثر آپ کا شکریہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بھارت کہیں پہ بھی نہیں ہے. بھارت ہمارے دماغوں میں ہے, اس کی وجہ ہے کہ بھارت 14 اگست 1947 کو انتقال کر گیا تھا. جو ملک جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ ہندوستان ہے, وہ انڈیا ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. یہ بھارت کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں, یہ جھوٹ اور ڈھکوسلے کے اوپر مبنی ایک چیز ہے. آج بھارت میں جو ہے نا 90 کروڑ لوگوں کو سرکار خود راشن دیتی ہے روز کا. روز کا راشن دیتی ہے 90 کروڑ لوگوں کو. اس کا مطلب ہے خطے غربت سے وہ کتنا نیچے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہاں پہ 60 کروڑ لوگوں کے پاس فنڈامنٹل نیڈ یعنی ٹوائلٹ نہیں ہے, اور 20 کروڑ لوگ جو ہیں وہ پبلک ٹوائلٹ استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ باہر 5 ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں, وہ صفائی ہو نہ ہو بس اسی طرح استعمال ہونا, مرد ہوں عورت ہوں بچے ہوں بوڑھے ہوں سب کو ادھر ہی جانا ہے. یہ بھارت کا حال ہے جو 4th لارجسٹ اکانومی بنتی ہے دنیا کی. دیکھیں اس کے بعد آپ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز دیکھ لیں, کشمیر کے اندر دیکھ لیں, خالصتان کے اندر دیکھ لیں, یا چلیں پنجاب کے اندر دیکھ لیں. خالصتان میں نے کہہ دیا ان کو سینے پہ سانپ لوٹیں گے. آپ کی بات پہ تو یہ پورا وہ ریکارڈ کریں گے کہ آپ خالصتان کا لفظ کریں. اس کی وجہ یہ کہ انشاءاللہ بن رہا ہے خالصتان. میں آپ کو بتا رہا ہوں, لکھا ہوا ہے, نوشتہ دیوار ہے, خالصتان بننے والا ہے, منی پور آزاد ہونے والا ہے. جو ہے یہ 7 ریاستیں جو چکن نیک جن کے ہم کہتے ہیں یہ ساری آزاد ہو, کیونکہ ہیومن رائٹ وائلیشن جو ہندوستان میں ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. جو خواتین کے خلاف مظالم ہیں, آپ دیکھیں نیو ڈیلی جو کیپٹل ہے ان کا, ریپ کیپٹل آف دا ورلڈ ہے اس کو مانا جاتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ رائٹرز کہتے ہیں, AFP کہتے ہیں, AP کہتے ہیں, یہ ادارے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کو. آپ اکاؤنٹس دیکھ لیں وہاں پہ لوگوں کے, جو فورنرز وہاں پہ جاتے ہیں ان کے کیا اکاؤنٹس ہیں. پھر انہوں نے دہشت گردی کو جس طرح سے پروان چڑھایا, کینیڈا کے اندر سٹیزنز کو انہوں نے مارا, امریکہ کے اندر انہوں نے کوششیں کی مارنے کی, پاکستان کے اندر انہوں نے جو ہے یہاں پہ قتل و غارت کیا. پھر اوپن سٹیٹ دہشت گردی دیکھیں, سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ کلبھشن یادیو ہے. کلبھشن یادیو نیول کمانڈر, سرونگ نیول کمانڈر. آپ کو پتہ ہے ماڈرن تاریخ میں اس لیول کا, اس رینک کا سرکاری آفیسر جو ہے وہ آج تک نہیں پکڑا گیا. پاکستان نے اس کو پہلی باری پکڑا, کلبھشن یادیو کو. ان کی آپ دیکھیں نیپال کے اندر دیکھ لیں, سری لنکا کے اندر دیکھ لیں, مالدیوز کے اندر دیکھ لیں, بنگلہ دیش. اب آپ دیکھیں بنگلہ دیش نے بھی ان کو چپت مارنی شروع کر دی ہے. بیسیکلی ان کا ڈپوزٹا جو ہے نا $900 بلین کا ریزرو ہونا, وہ 100 فیملیز کے بیچ میں ہے. ان 100 فیملیز کو آپ الگ کرتے ہیں تو $12 بلین رہ جاتا ہے الگ سے بچ کے. اب وہ آپ 1 ارب 40 کروڑ لوگوں کے اندر ڈیوائیڈ کر لیں. یہ جو فگرز دیتے ہیں نا اکانومی کے, مدثر بھائی یہ بھی فج فگرز ہیں, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے. یہ ہر سال آپ ان کا گروتھ پیٹرن دیکھیں, آپ ان کے پچھلے 5 سال کے اکنامک سرویز اور ریویوز اٹھا کے دیکھ لیں. یہ 8% گروتھ جو ہے وہ ہر جگہ دکھا دیتے ہیں, یا 7% گروتھ جو ہے. اب وہ مہاراشٹر میں تو سمجھ آتی ہے, بامبے میں اور پونے میں, یا مے بی نیو دہلی میں, لیکن وہ راجستھان میں اور آگے تامل ناڈو میں اور آسام میں ان جگہوں پہ تو نہیں ہے. اور وہاں پہ تو 90 کروڑ لوگوں کو سرکار اپنے ایڈمیشن کے مطابق راشن دے رہی ہے.
ان کا بھی یہ 7% بڑھا دیتے ہیں پر کیپٹا کر کے. کس کی 2000 انکم تھی تو اب اس کو 7% ایڈ کر دو, اس کو جو پچھلے 10 سال سے بڑھاتے جا رہے ہیں. تو وہ سارے فگرز جو ہیں ایکچولی وہ کاغذوں کے اندر ہے. ریالٹی میں یہ ہے کہ وہ اپنے عوام کو تو ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہے. کہ آپ کو میں نے پانی اور ٹوائلٹ کی فیسلٹی کا بتا رہا ہوں, اور اسی وجہ سے عوام کا بھی اب جو رد عمل ہے وہ چیزیں ڈیفرنٹ ہیں. یہ تو آپ نے پورا انٹرنلی ان کی چیزوں کے حوالے سے بات کی ہے نا, کہ اس وقت ان کے داخلی معاملہ. قمر چیمہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت, ایک طرف تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اپریشیٹ کر رہی ہے پوری دنیا, ہمیں تو فخر ہے کہ پوری دنیا ہماری بات کر رہی ہے, ہم تو بات کر ہی رہے ہیں, لیکن دوسری جانب ہم پیرالل اس پہ بات کر رہے ہیں کہ انڈیا آج سے پہلے کیا کہہ رہا تھا 1.5-2 سال پہلے, اور اب وہ کہاں کھڑا ہے. تو اس وقت تو جو چودھری بننے کا ان کا خواب ہے وہ تو چکنا چور ہوا ہے, لیکن پاکستان کی جو ایک دم سے خارجہ پالیسی کے معاملے میں اور عزت اور تکریم پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے, وہ ایک زیادہ چبھ رہا ہے اس وقت بھارت کو. جی بہت شکریہ. دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے کہ انڈیا کو, حالانکہ یہ ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان جو کچھ کر رہا ہے اس سے انڈیا کے لوگوں کی بھی اکانومی بہتر ہوگی, ان کو بھی سستا تیل ملے گا, ان کے لوگ جو مڈل ایسٹ میں روزگار جو ہیں کما رہے تھے ان کے انڈیا کو آئے گی. تو یہ تو بہت ہی ایک عجیب قسم کی سوچ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس سارے پروسیس کے اندر انڈیا کا بھی انٹرسٹ انوالو ہے, لیکن کیونکہ پاکستان کروا رہا ہے اور کیونکہ پرائم منسٹر مودی اور ان کی ساری ٹیم جو ہے وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں پچھلے 12 سال سے کہ پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے اور پاکستان دنیا میں ہم نے تنہا کر دیا اور ہم نے ان کو تنہا کرنا تھا اور ہم ان سے بات نہیں کرتے, یہ اکیلے رہ گئے ہیں, ہم نے سارک کو ڈس فنکشنل کر دیا, ہم اپنی مرضی کا اس خطے میں ایک انسٹیٹیوشنل آرکیٹیکچر ڈیولپ کریں گے. تو مطلب وہ بیسیکلی جو کچھ میڈیا کو بیچا گیا تھا اور جو ایک سٹوری بنائی گئی تھی اس میں ظاہری بات ہے وہ ایک یو ٹرن آ گیا ہے اور وہ اب دنیا بول پڑی ہے آپ کے حق میں. اب امریکن وائس پریزیڈنٹ آپ کے گھر آ رہا ہے, امریکی صدر کہہ رہا ہے کہ جی آپ کا پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل سے میں نے جو نیگوسیشنز کی ہیں, ڈائیلاگ ہوا ہے, اس کے بعد اب میں جو ہے نا سیز فائر کرنے جا رہا ہوں. تو مطلب وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو نریندر مودی صاحب سے کہتے ہیں آپ نے ان پہ حملے کیے, انہوں نے آپ کے جہاز گرائے, ٹرمپ روز آپ کے جہازوں کا ذکر کرتا ہے. تو وہ پچھلا 1 سال ہو گیا ہے, دیکھیں ان کے لیے بڑے پرابلم بن گئے ہیں مودی صاحب کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی صاحب نے اپنی ساری فارن پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی کو اپنے جو الیکٹورل گولز ہیں ان سے لنک کر دیا تھا. تو وہ جیسے ہی رافیل لیں گے یا S-400 لیتے تھے تو وہ کہتے تھے جناب دیکھو ہم نے کتنا بھارت کا دفاع مضبوط کر دیا ہے, اب مجھے ووٹ دیں, اور میں دیکھو میں خود بھی فوجی ہوں, میں چوکیدار ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ کر کے اب پرابلم کیا ہے, اب وہ سارے میڈیا کو ان سوالوں کے جواب, بی جے پی تو خاموش بیٹھی ہوئی ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب ہم کہیں گے کہ پھر 9 مئی کے رافیل سے لے کر, اور یہاں پہ مدثر صاحب سوری اف یو الاؤ می, میں نے انٹرجیکٹ کرنا ہے. میں آپ کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ایک شکایت بھی کرنی ہے. دیکھیں ایک اگر آپ قطع کلامی میں اگر آپ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے مجھے بار بار, اگر آپ ایک منٹ سن لیں میری بات, سن لیں. جی دیکھیں وزیر اعظم ہاؤس میں ایک چائے والا جو ہے نا وہ بیمار ہو گیا کولرا سے. مودی کو بلا لے یار وہاں پہ چائے پلانے کے لیے سارے ڈیلیگیٹس کو, وہ بھی دیکھ لے اپنی آنکھوں سے ان کو, اس کا بھی غم ہلکا ہو جائے, اس کا بھی غصہ کم ہو جائے. پاکستان کو برا کہہ رہے ہیں یہ بے شرم لوگ. 6.5 لاکھ ریسٹورینٹس انڈیا میں بند ہو گئے کیونکہ LPG نہیں آ رہی قطر سے. اب پاکستان کی وجہ سے اسٹریٹ آف ہارمز کھلے گی تو ان کے چولہے جلیں گے. ٹھیک ہے, کس بات کی ساڑ نکال رہے ہیں ہمارے اوپر. یہ چائے والا آپ کا مشورہ اچھا ہے, یہ وزیر اعظم صاحب کو قبول کرنا چاہیے. بات کر رہے ہیں پاکستان میں اس تاریخی لمحے کے حوالے سے, اور ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان کو ایک عزت اور تکریم پوری دنیا میں مل رہی ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا ہمسایہ ملک, جس کو ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے کہا کہ ان کو بھی خوش ہونا چاہیے. ایک تو جنگ بندی ہے, پوری دنیا میں امن ہے, پھر وہاں کے لیے بھی تو معیشت اور چیزیں بہتر ہوں گی, لیکن شاید وہ کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں. مبشر صاحب آپ بریک دوران بات کر رہے تھے, وہ کیوں اس بات پہ خوش نہیں کہ پاکستان ہے, چلیں امن کے لیے پاکستان کی کوشش ہے تو پوری دنیا کے امن کے لیے, معیشت کے لیے کوشش ہے تو پوری دنیا کے ساتھ بھارت ایک بڑی معیشت ہے, بڑی منڈی ہے, تو وہاں بھی بہتری ہوگی, پھر کیوں اتنا واویلا ہے؟ بھارت منڈی ضرور ہے, معیشت کم ہے, ایسی بات نہیں ہے, منڈی ہے. تو منڈی کے آگے آپ جو مرضی لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں, آپ کی ایڈیٹوریل فریڈم ہے, میں آپ کو دے رہا ہوں.
لیکن دیکھیں 6.5 لاکھ ریسٹورینٹس ان کے بند پڑے ہیں کیونکہ ایل پی جی گیس نہیں ہے. لوگ دلی سے نقل مکانی کر کے دور دراز کے کاؤ قصبوں میں چلے گئے کیونکہ وہ اپنی کوکنگ نہیں کر سکتے, بیسک نیڈز کا کھانا نہیں پکا سکتے. تو پاکستان کی کوششیں کامیاب ہونے کا مطلب ہے کہ ان کے چولہے جل پڑیں گے. تو اس پہ ان کو پاکستان کے خلاف زہر اگلنا جو ہے نا وہ بنتا نہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ بھارت نے آج تک پاکستان کو ایڈمٹ نہیں کیا, ایکسیپٹ نہیں کیا, اور ہمیشہ وہ اپنے بالی ووڈ کے وہ دھرندر 2 ہو 1 ہو یا آئی پی ایل ہو, اس کے غرور میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا ہے, آئی پی ایل اور دھرندر جو ہے یہی دنیا ہے اور اس کے باہر دنیا ہے نہیں. بنیان المرصوص میں ہم نے جو ان کو پھینٹا لگایا وہ اسے کرا کے اٹھ گئے, اور اس سے زیادہ ان کو کرانا اس وقت آیا کہ جب یو ایس کانگریس نے اپنی لمبی چوڑی رپورٹ میں لکھ دیا کہ پاکستان کو واضح برتری ہوئی اور پاکستان نے مارا ہندوستان کو, اور پاکستان سے انڈیا نے منتیں کی تھرو انڈیا, تھرو سعودی عربیہ, تھرو ادر کنٹریز کہ ہمارا سیز فائر کرا دو کسی طرح. مودی تو اس کو کبھی نہیں رد کر سکا, نہ جے شنکر نے کیا, نہ راج ناتھ نے کیا, نہ اجیت دیول نے کیا کسی نے. تو اب ان کو سمجھ نہیں آتی, اپنی فلمیں بنا کے نا وہ خود اپنی ہی پروپیگنڈا میں وہ جل رہے ہیں, بن رہے ہیں. اور آپ کو بتاؤں آج مجھے کچھ انڈین جرنلسٹ کے 1-2 کے فون آئے کہ جی یہ آپ کے منسٹر صاحب نے کہا ہے, محسن نقوی صاحب کا وہ کوٹ کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا ہے, یا پھر اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو ہے ویزا کے بغیر آ سکتے ہیں, ویزا آن ارائیول ہوگا تو ہم آ سکتے ہیں. تو میں نے کہا ان کو کہ محسن نقوی سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اور اسحاق ڈار سے بھی. ان کو چاہیے تھا, ان کو اپنے بیان میں کہنا چاہیے تھا آل کنٹریز ایکسپٹ اسرائیل اینڈ انڈیا. یا تو تم ایفیڈیوٹ لکھ کے دو کہ تم کاؤ یورین نہیں پیتے اور کاؤ ڈنگ نہیں کھاتے تو تمہیں پاک ہو, اور پھر تمہیں پاک, کیونکہ پاکستان ہے, پاک جگہ ہے, تو پھر تمہیں یہاں پہ آنے کی اجازت مل سکتی ہے, ورنہ نہیں مل سکتی. تو اس پہ سڑ گئے وہ. تم یو سو بڑی obsessed with پاکستان, تمہیں ہماری کارکردگی اچھی نہیں لگتی, تمہیں ہماری کوئی چیز اچھی نہیں لگتی, تو تم اپنے ملک پہ رہو. اچھا ابھی آپ نے ایک نا حوالہ دیا فلم کا کہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے بالی ووڈ یا دھرندر یا اس میں یا ہندوتوا کی جو بہت زیادہ ڈاکٹر صاحب سرائیت کیا ہے پچھلے 10 سال سے, کیا اس سے کوئی نکلنے کا وہاں چانس ہوگا اس سارے عمل میں جو پچھلے 1 سال سے ہوا ہے کہ چلیں کم از کم وہ ایک ذمہ دار کنٹری کے طور پر ہی سامنے آ جائیں؟ یہ مجھے پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب جی ڈاکٹر صاحب یہ دھرندر کی آپ بات کر رہے ہیں نا؟ جی ہاں, میں نے کہا اس سے نکلنے کا کوئی سوچ ہے کہ بالی ووڈ کی سوچ سے, ہندوتوا کی سوچ سے اور دھرندر ٹائپ جو سوچ ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں لگتا. آپ کو دیکھیں پرائم منسٹر مودی جو ہے, ایک ملک کا وزیر اعظم ہے, مبشر صاحب تو بڑی زبردست روشنی ڈالتے ہیں, بڑا مزہ آ رہا ہے ان کے اوپر. وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ ایسی مووی دیکھو جس میں مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے, کہ جاؤ کیرالا فائلز دیکھو, جاؤ دھرندر دیکھو, جاؤ فلانی کشمیر فائلز دیکھو. بھائی یہ کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ آپ ایک پرٹیکولرلی ایک وہ جسے کہتے ہیں نا ایک گروپ کو پورے کا پورا لیبل کر رہے ہیں ٹیررسٹ, اور بتانا چاہتے ہیں کہ جناب یہ جب کوئی ہندو لڑکی کسی مسلمان لڑکے سے بیٹھتی ہے تو یہ لو جہاد ہو رہا ہے. بھائی آپ تو خود آپ وزیر اعظم صاحب کیسے کر سکتے ہیں؟ پرائم منسٹر مودی کو نہیں یہ کرنا چاہیے, لیکن اگر ٹاپ لیول پہ یہ چیز ہو رہی ہے تو اس کا پھر ایفیکٹ تو نیچے آتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے خطرناک چیز ہے. پرائم منسٹر مودی دیکھیں آپ وزیر اعظم بن سکتے ہیں پرائم منسٹر صاحب, آپ کو چاہیے, آپ وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے سوسائٹیز کو جل کرنا, وزیر اعظم کا کام تھوڑا ہی ہوتا ہے تقسیم کرنا. آپ کا گول جو ہے وہ انڈیا کو بڑی اکانومی بنانا ہے, پراسپر بنانا ہے, یا کہ آپ کا گول ہندو مسلمان کو لڑانا ہے ادھر. میں سمجھتا ہوں یہ چیز جو ہے نا, اس چیز سے تھوڑا سا میری ذاتی رائے کے اندر یہ ایک بڑی انفارچونیٹ ریالٹی ہے, انفارچونیٹ سچویشن ہے, اور یہ پوری کی پوری ایک گروپ ہے. اب فار ایگزامپل میں دیکھ رہا تھا اگلے دن کرکٹر ہیں جو وراٹ کوہلی صاحب, آپ کو پتا وراٹ کوہلی کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں دھرندر دیکھو. اب اس سے کیا ہوگا, کیونکہ وہ نریندر مودی نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ میں دھرندر مووی کا ذکر کیا, سارے بالی ووڈ کو اٹیچ کیا. پھر اب کیا ہوگا, ان کو بی سی سی آئی میں, آئی سی سی آئی میں نئے کانٹریکٹس ملیں گے, بزنس ملے گا, تو یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خطرناک قسم کی چیز ہے. لیکن ویسٹرن ورلڈ کو بڑا سلولی پتہ چل رہا ہے. ویسٹ کا تو سارے کا سارا
معذرت چاہتا ہوں، فوکس ہے کہ جی اکانومی ہے، مارکیٹ ہے، بزنس ہے، ٹیرف لگ گئے امریکہ نے، سارے آگے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کرنے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیز جو ہے یہ دس از ناٹ پاسبل، اٹ کین ناٹ گو دس وے. اور دنیا کو اس چیز کو سوچنا چاہیے. آپ رپورٹس تو بنا لیتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ریلیجیس فریڈم نہیں ہے، لیکن ایکشن نہیں لیتے آپ. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ان کو کام کرنا چاہیے. بالکل. اچھا محسن لقمان صاحب، کر رہے ہیں. ابھی میں میرا سوال بھی ساتھ لے لیجیے گا. لیکن دھریندر کے جو پروپیگنڈا ہے، ساری چیزیں ہیں، اس کے مقابلے میں پاکستان کی جو آج کی موو ہے، یہ تو سارے پروپیگنڈا، سب چیزوں پہ پانی، اور یہ وہ کہتے ہیں نا ملیا میٹ ہو جانا، وہ ہو گیا جو خود اس وقت انڈیا میں آپ کے بھی دوست ہیں صحافی، ہمارے بھی، وہ بھی بات کر رہے ہیں اور بیشنگ کر رہے ہیں مودی گورنمنٹ کو اور گودی میڈیا کو بھی. دیکھیں مدثر صاحب، آپ ایک بات سمجھتے ہیں کہ اگر آپ تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں جی. تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ سب سے بڑا انیشیٹو ہے پیس کے لیے. بالکل. سیکنڈ ورلڈ وار سے لے کے آج تک اس سے بڑا پیس انیشیٹو نہیں ہو سکا. یہ جو آسلو اکارڈ ہے، جو برلن اکارڈ ہے، ماسکو اکارڈ ہے، بیجنگ، یہ سارے اب پیچھے رہ گئے، پس پش رہ گئے، بیکاز یہ ایک پوٹینشل تھا تیسری عالمی جنگ کا اور نیوکلیر جنگ کا. بالکل. اور دیکھیں آلریڈی دنیا جو ہے ایک اکنامک کرائسس کے اندر سے گزر رہی ہے. صرف ہمارا ملک نہیں ہے، دنیا کا پورا جی ڈی پی جو ہے وہ $100 ٹریلین ہے، دنیا کا ڈیٹ جو ہے وہ $300 ٹریلین ہے. تو اس طرح اگر یہ جنگ آپ سمجھیں کہ نیوکلیر میں کنورٹ ہو جاتی یا کسی طرح آگے چلی جاتی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن پہ، تو پھر کہاں پہ اینڈ ہونا تھا اور کہاں پہ اختتام ہونا تھا. میں آپ کو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ جو ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا رہے تھے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا گلوان ویلی پہ چائنیز آرمی اور انڈین آرمی آمنے سامنے آئی اور ہاتھا پائی ہوئی، اور انہوں نے اوپر سے ان کو مار مار کے نیچے پھینک دیا انڈینز کو. تو 20 انڈینز اس میں مر گئے. جب میں نے اس کا پتا کیا، میں نے کہا جب وہ فائرنگ نہیں ہوئی تھی، کچھ نہیں ہوا تھا، کوئی گولی نہیں چلی تھی، تو مر کیسے گئے؟ تو ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ پہاڑ رج تھی اور وہ تقریباً 18-20 فٹ اوپر تھی جہاں سے چائنیز نے ان کو نیچے پھینکا تھا. اب وہ زخمی ہو گئے بری طرح. تو ان کے جو کیمپ میں لوگ تھے نا، ان کے کیمپ میں جو ڈاکٹرز تھے آرمی کے اپنے کیمپ میں، انہوں نے ریفیوز کر دیا ان کا علاج کرنے سے کہ وہ نان برہمن ہے، کہ ہم بشٹ ہو جائیں گے، ہمارا دھرم بشٹ ہو جائے گا، یہ وہ. سو یہ جب آپ اس طرح کی چیز پھیلاتے ہیں نا، تو آئیلینڈز آف گڈنس نہیں رہتے. وہ آپ کی فوج میں بھی آئیں گے، وہ آپ کی اسکول میں بھی آئیں گے، وہ آپ کی ایئر فورس میں بھی آئیں گے، وہ آپ کی نیوی میں بھی آئیں گے. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان نے کتنی آرام سے، کتنی کنونسنگلی آپ کو مارا. اچھا میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں اس مار کی، کہ کشمیر کے اندر، جموں کشمیر کے اندر رپورٹڈلی انڈیا کے 7.5 سے 8 لاکھ فوجی تھے. اور میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے ٹوٹل مری سے آگے تک کشمیر تک کو 35,000 فوجی تھے. اور وہ 1 انچ آگے کیا لینا انہوں نے، اللہ رحم کرے، اپنا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، اپنا ڈیو ہیڈ کوارٹر، اپنے 29 مورچے جو ہیں وہ تباہ کروا کے چلے گئے. ٹھیک ہے، میں تو آرمی کا جہاں چلے جہاز نہیں، ٹیکنالوجی نہیں، جہاں فزیکل فورس ہے نا، میں اس کا آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں. تو یہ جو فلمیں بنا رہے ہیں، میں آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کا بڑا فین ہوں، کیونکہ میں اس سے بڑا کام کر رہا ہوں. پچھلے 1 سال سے میں نوٹ کر رہا ہوں مدثر صاحب کہ انڈیا سے جتنے آپ دیکھیں یوٹیوب کا کانٹینٹ آ رہا ہے، جو فلمیں آ رہی ہیں، جو پروگرامز آ رہے ہیں، ہسٹری بدل رہے ہیں اس میں اپنی. کبھی کہہ رہے ہیں کہ پورس نے الیگزینڈر کو مار دیا تھا، یہ ویسٹرنز نے غلط ہسٹری لکھی ہوئی ہے. کبھی کہہ رہے ہیں راجہ امبیڈکر نے ٹیپو سلطان کو مار دیا تھا، یہ جو ہے نا غلط ہو رہی ہے. حالانکہ ان کا ٹائم لائن ہی ڈفرنٹ ہے. بالکل، ان ساروں کا ٹائم لائن آپس میں ڈفرنٹ ہے. یہ آپ کا ٹاپک ہے اور اس پہ ہم یقینی طور پہ اگلے آنے والے دنوں میں بات کریں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس پہ بات کیے جانا بڑا ضروری ہے. میں شکریہ ادا کروں گا، ٹائم ختم ہو رہا ہے. ڈاکٹر مشیمہ صاحب آپ کا، مبشر لقمان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. مدثر اقبال کو اس امید، اس اور توقع کے ساتھ اجازت دیجیے کہ پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے، ان کوششوں میں امن کے لیے اس میں کامیاب ہو. اللہ حافظ.